سید علی حسین مدنی صاحب بار دیگر بآواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی آلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل جو موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ تفسیر عاشورہ. جس طرح سے قرآن حکیم کی تفسیر ناگزیر ہے، اسی طرح سے تاریخ انسانی کی محیر العقول اور اعجاب انگیز اس واقعے جس کا نام عاشورہ ہے، اس واقعے عاشورہ کی تفسیر ناگزیر ہے. اور روح عاشورہ خود نظام اس میں ولایت ہے کہ جسے سرکار سید الشہداء نے مسلسل بیان کیا، آغاز میں بھی انجام میں بھی. اور نظام اس میں ولایت کی برجستہ ترین ہستی جو خود محور ولایت ہے. آپ کے پاکستان اور ہندوستان میں جتنے بھی تصوف کے سلسلے ہیں، سوائے نقش بندی حضرات کی کہ وہ خلیفہ اول پہ جا کے منتہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اہل تسنن، اہل تشیع، جو بھی تصوف کے سلسلے ہیں، سارے کے سارے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ جا کے منتہی ہوتے ہیں. اس حقیقت کو خاص و عام سب تسلیم کرتے ہیں، حتیٰ ریفارمر اور مصلح اسلامی دنیا کی عظیم جمال کے بعد ڈاکٹر سید محمد عبدو اور ان کے لائق ترین شاگرد رشید رضا، جنہوں نے تفسیر المنار مرتب کی، خود انہوں نے اس سلسلے میں بہت گفتگو کی اور اسی ضمن میں ایک بات کہی کہ اگر امیر شام اسلام میں رخنہ اندازی نہ کرتے تو کبھی بھی امت مسلمہ جس ترتیب سے ان کا نقطۂ نظر اہل سنت کی برجستہ شخصیتوں میں سے شخصیت رشید رضا، مصر کی دانشور، ریفارمر، مصلح، صاحب تفسیر المنار، تو کبھی مسلمان محکوم نہ ہوتے دنیا کی کسی قوم سے، کسی گروہ سے. اتنی بڑی تعداد میں جو امت مسلمہ محکومیت کی زندگی گزاری مختلف زمانوں میں، اس کی اساسی ترین وجہ خود امیر شام کے ساتھ ہے. یہ رشید رضا کی علامت ہے کہ اگر اہل یورپ کو ان کے متعلق صحیح سے علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ وہ ان کے کتنے بڑے محسن ہیں، تو
سلام کر لوں. یہ چیز بہت اہم ہے. خود مولا متقیان کی جب 40 ہجری میں شہادت ہوئی اور یہ خبر شام میں پہنچی، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ولایت محور دین ہے، ولایت محور عاشورہ ہے، اور ذات امیر المومنین محور ولایت ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے اس حقیقت کو بار بار مسلسل بیان کیا، یہاں تک کہ وقت بہت تیز سے گزر رہا ہے. میں کوشش کروں گا کل خطبہ مینا جو تاریخی خطبہ ہے سید الشہداء کا، جو اپنی شہادت سے 1000 سال پہلے کم از کم 700 برجستہ شخصیتوں کے سامنے ارشاد فرمایا کہ جن میں سے 200 صحابہ رسول تھے. مکہ میں اس خطبے کا آغاز ذات امیر المومنین ہے، اس خطبے کا انجام ذات امیر المومنین ہے. سارا خطبہ امیر المومنین کے اوصاف اور کمالات سے متعلق ہے. اگر توفیق ہوئی کل میں نے کچھ اشارے دے سکا خطبہ مینا کے تعارف میں تو عرض کروں گا. تو ذات امیر المومنین ذی مراتب شخصیت ہے. یہ جو ہر زمانے میں ایک الجھاؤ پیدا ہوتا ہے لکھنے والوں کو، جن کا تعلق کسی بھی علم سے ہے، کسی بھی فن سے ہے. کسی نے امیر المومنین کو کس درجے پہ رکھا، کسی نے ایک اور سطح پہ رکھا، کسی نے یہ سطوحات اور درجات کے فرق کی بنیادی وجہ کیا ہے. حتیٰ آپ کے ملتان میں بھی بہت سارے افراد خواہ شیعہ کیوں نہ ہوں مومن ہیں، لیکن کوئی سے دو مومنین کی رائے، عقیدہ، نظریہ امیر المومنین سے متعلق ایک جیسا نہیں ہوگا. جب سلمان اور ابو ذر کا عقیدہ ایک جیسا نہیں ہے تو پھر کسی مومن کا کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو وہ سلمان کو قتل کر دے. ختمی مرتبہ فرماتے کہ ہماری ولایت صعب ہے، مستصعب ہے، سخت ہے اس کا تحمل کرنا، سوائے اس مومن کی کہ اللہ نے جس کے دل کا امتحان لے لیا ہو. اس مشکل کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ ذات امیر المومنین ذی مراتب شخصیت ہیں. خود اگر ہم ایک مولا کے جملے سے مدد لیں تو شاید آسانی ہو جائے. حضرت فرماتے ہیں کہ جملہ نہج البلاغہ موجود ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں ان کی عقل میں اور کچھ لوگوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے. یعنی کچھ لوگ وہ چیزیں جنہیں صرف اور صرف عقل سے دیکھا جا سکتا ہے انہیں آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حواس سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ممکن نہیں کہ درک کر سکیں. اور کچھ لوگ محسوسات کو بھی عقل کی دید سے دیکھتے ہیں. یہ بہت دقیق لوگ ہوتے ہیں. تو معقولات کو محسوسات سے مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، دید سے مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، حیطۂ ادراک سے خارج ہیں. معقولات اور عقلی امور سرے سے حواس خمسہ کی رینج سے باہر ہیں کہ یہ قابل ادراک نہیں ہے سرے سے حواس خمسہ کے ذریعے سے، جن میں سے ایک کی مثال دی امیر المومنین آنکھ. فرمایا کچھ لوگوں کی آنکھ ان کی عقل میں، کچھ کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے. تو وہ ذات کی جو خود عقل سے ماورا ہے اس کو بجائے سے کہ انسان عقل سے دیکھے، آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے، حواس سے دیکھنا شروع کر دے، وہ کبھی نہیں ادراک کر سکتا. حواس خمسہ کا جو دائرہ ادراک ہے بہت محدود ہے. دیکھیے فلسفے میں جو ہم تقسیم کرتے ہیں ایک طرف جواہر ہیں، ایک طرف اعراض ہیں. اصل جواہر ہیں، جواہر میں سے کوئی جوہر حواس خمسہ کے ذریعے سے قابل ادراک نہیں ہے. صرف اعراض، اور اعراض کی بھی 9 قسموں میں سے 2 قسمیں کم اور عرض، اعراض میں سے کم اور کیف، اور کم اور کیف میں سے بھی صرف رنگ اور روشنی یہ قابل رویت ہیں. تو یہ حواس کا دائرہ کار بہت محدود ہے. بالخصوص انسان وہاں ٹھوکر کھاتا ہے کہ جہاں پر جس شے کا ادراک کرنا ہے وہ ذی مراتب بستی ہو.
جس کا ایک مرتبہ جس کی ذات کا عالم ملک میں ہے، دوسرا مرتبہ عالم ملکوت میں ہے، تیسرا مرتبہ عالم لاہوت میں ہے، چوتھا مرحلہ عالم ناسوت میں ہے، ایک مرحلہ عالم جبروت میں ہے۔ انسان برتہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، یہ کیا کہے، کیا نام دے، کس نام سے پکارے، علی کو بشر کہے، علی کو خدا کہے، الجھ جاتا ہے انسان، واقعاً الجھ جاتا ہے۔ اس لیے خود جو بھی نازک ترین مرحلہ ہے، جسے میں نے کل آپ کو گزارنے کی کوشش کی، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ علی کیسا بشر ہے، علی بشر کیف بشر ربہ فیہ یتجلی وظہر۔ دیکھیے خود شام میں امیر المومنین کی امتیازات میں سے جو 2 دن پہلے میں ایک امتیاز بیان کر رہا تھا، اسی کو نقطۂ نظر آپ رکھتے ہوئے آگے بڑھیے۔ شام میں 40 ہجری میں جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی ماہ مبارک رمضان میں، اور عید کے بعد جو خبر شام تک پہنچی، تو وہاں پر خوشی منائی گئی، نئے لباس پہنے گئے، محافل منعقد کی گئی، اور انہی میں کچھ لوگ ہیں جو علی کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، جن میں سے ایک ابو درداء ہے، انہی میں سے ایک نجاشی ہے جس کے اوپر شراب پیتا تھا، حضرت کا قریبی تھا، لیکن جب حضرت نے حد جاری کرنے کی بات کی تو راتوں رات بھاگ کے امیر شام کے پاس پہنچا۔ تو جب پہنچا اس نے پوچھا کہ یہاں کہاں آ گئے، تم تو علی کے ساتھ ہی تھے، میرے پاس کیوں آؤ؟ کہا کہ علی کے عدل سے بھاگ کر تمہارے ظلم میں پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ نجاشی ابو درداء، انہی میں سے ایک ابو الاسود دولی ہیں، یہ حضرت کے بہت قریبی افراد میں سے تھے، لیکن بعد میں حضرت کو چھوڑ کے چلے گئے اور باقی زندگی امیر شام کے ساتھ گزاری۔ اور جب حضرت کی شہادت ہوئی تو اس وقت ابو الاسود دولی شام میں تھے، بہت ذہین شخص تھے، وہ بڑی خوبصورت آواز تھی، تو دربار میں سے ترنم سے سنے جاتے تھے، مختلف غزلیں مثلاً اس طرح سے شعر سنے جاتے تھے۔ اور جب حضرت کی شہادت ہوئی سب نے نئے لباس پہنے تو امیر شام نے خواہش کی کہ آپ کچھ بیان کرو۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت ذی مراتب شخصیت ہے، جن کے درجات ہر عالم میں الگ ہیں، اور انسان نچلے عالم میں ان کے درجے کو دیکھ کے پھر دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابو الاسود دولی نے بہت خوبصورت بات کی، پہلے جب خواہش کی کہا کہ تم کچھ شعر پڑھو، اسی مناسبت سے کچھ غزل سناؤ، کچھ گاؤ۔ اس نے کس خوشی میں گاؤں، کون سی خوشی کی بات ہے؟ ظاہر ہے کہ خود صدمہ بھی تھا ابو الاسود دولی کو کہ تمہیں پتہ ہے کہ علی دنیا سے چلے گئے، اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے، گاؤ۔ تو جب مجبور کیا، پہلے ابو الاسود نے کہا میں نہیں گاؤں گا، پھر جب مجبور کیا گیا تو کہا اچھا ٹھیک ہے میں گاتا ہوں۔ اب ابو الاسود دولی نے برجستہ اشعار کہے، اور ان اشعار میں اس طرح سے امیر المومنین کی فضیلتیں پروئیں کہ تمام حاضرین بشمول امیر شام، روایتوں میں یہ کلمات موجود ہیں کہ اپنی آستینوں سے آنسو صاف کر رہا تھا۔ وہ فضائل، ان فضیلتوں میں سے جو بیان کی ابو الاسود دولی نے، ایک مصیبت، وہ ایک فضیلت کہ جسے خود امیر المومنین نے اپنی زندگی میں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ سارے قرآن میں سے سب سے زیادہ آپ کو محبوب آیت کون سی ہے، کون سی آیت جو آپ کو سب سے پسند ہے، حضرت نے فرمایا سورہ مبارکہ رعد کی 13واں سورہ قرآن مجید کا اس کی آخری آیت۔ اسی بات کو ابو الاسود دولی نے اپنے شعر میں پرویا ہے۔ کون سی بات کی؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا رتبہ ہے۔ دیکھیے میری کیفیت نہیں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بات کس طرح سے آگے بڑھاؤں اور کچھ عرض کر سکوں آپ کی خدمت میں۔ امیر المومنین سے جب پوچھا گیا کہ قرآن کی کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، فرمایا یہ سورہ رعد کی آخری آیت کا۔ اس میں کیا بات، کس چیز نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کی؟ حضرت نے فرمایا کہ اس میں پروردگار نے مجھے اتنی عزت دی کہ مجھے اپنے برابر ملا کے، جب کافروں نے کہا کہ لست مرسلا ہے، محمد تو رسول نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہ تمہارے اور میرے درمیان ایک اللہ کافی ہے بطور گواہ، بطور شاہد، ومن عنده علم الکتاب، اور دوسرا وہ انسان کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کہ اس آیت میں پروردگار نے مجھے اتنی عزت دی کہ
گواہی میں، اپنے رسول کی گواہی میں، وہ رسول جس کو باقی تمام رسولوں پر گواہ قرار دیا، اس رسول کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے میری گواہی کو اپنی گواہی کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔ خود حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس خطبے میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، ولایت محور دین ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے خود مدینہ سے پہلے باقی مراحل میں چاہوں کہ ایک اساس، اگرچہ میں ہمت محسوس نہیں کر رہا کچھ طبیعت کی ناسازی کے باعث، لیکن چاہتا ہوں کہ آپ مرحلے سے گزار کر پھر اس نتیجے تک لے جاؤں۔ آج یہ پہلا مرحلہ کس طرح سے مکمل ہو جائے تاکہ ہم کل سے دوسرے مرحلے میں قدم رکھ سکیں۔ اب خود سوچیں، خود سید الشہداء کے جو کلمات ہیں، مدینہ سے جب آقا روانہ ہو رہے ہیں، ولید کے دربار میں جو حضرت نے کلمات کہے، ان پہ غور کریں، اور 1 سے 2 گھنٹے کے بعد اپنے ہاتھ سے جو تحریر لکھ کر اپنے چھوٹے بھائی کے سپرد کی، اس پر غور کریں۔ ان 2 باتوں کو آپس میں ملائیں تو خود سے ہمارے موضوع کی تمہید مزید روشن ہو جائے گی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں گئے، اس نے بلایا بیعت کے لیے، حضرت نے فرمایا یہ مخفی بیعت تمہارے کس کام کی ہے؟ رات کی تنہائی میں تو ہے، میں ہوں، میں اگر بیعت کر لوں تو تجھے کیا فائدہ پہنچ جائے گا؟ میری بیعت کے ذریعے سے تو رائے عامہ ہموار کرنا چاہتا ہے، اہل مدینہ کو ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے، تو شب کی تاریکی میں اگر تم ان سے بیعت کرے گے تو کس کام کی؟ دن کے اجالے میں مجھے بلاؤ، دن کی روشنی میں اہل مدینہ کے سامنے مجھے بلاؤ، پھر مجھ سے بیعت لو۔ کہ ٹھیک ہے فرزند رسول، جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں، ابھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کو بلانے سے پہلے ولید نے مدینے کے سابق گورنر مروان بن حکم کو بھی بلا رکھا تھا، اور اس سے مشورہ دیتا رہا تھا کہ مجھے اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ اور مروان کو ہٹائے جانے کی حکمت بھی یہی تھی کہ انتہائی کینہ دوست تھا، بطور خاص جہاں پر حضرت پر، مولا متقیان پر لعن کرتا تھا، خود امام حسن امام حسین کی بھی توہین کر جاتا تھا، کینہ رکھتا تھا۔ تو یہ مروان بن حکم جب امام حسین نکلنے لگے اور دروازے کے قریب پہنچے تو مروان بن حکم نے فوراً سے ولید سے کہا کہ اے ولید، اب حسین کو گورنر ہاؤس سے باہر نہ جانے دو، اگر حسین ابھی نکل گئے دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آ پائیں گے، اسی وقت بیعت لو، اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو یہی قتل کر دو۔ تو شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مروان بن حکم نے یہ بات کی، امام حسین بجلی کی سی سرعت سے پلٹے اور اگلے ہی لمحے مروان بن حکم کے قریب آئے اور اسے گریبان سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اتنا بلند کیا کہ مروان بن حکم کا سر دارالعمارہ کی چھت سے ٹکرانے لگ گیا، اور پھر پوری طاقت سے زمین پہ پٹکا، اور پٹکنے کے بعد کہا کہ اے مروان، تو کب سے اس قابل ہو گیا کہ تو حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کر سکے؟ پھر متوجہ ہوئے، اب مروان اس کیفیت میں ششدر، ڈرا ہوا، سہما ہوا، وہی زمین بوس سے زمین پہ بیٹھا ہوا، اور اب پلٹے حضرت ولید کی طرف متوجہ فرمایا کہ سنو، بیعت لینا چاہتے ہو حسین سے؟ فرمایا سنو، اِنَّا اہلُ بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحل الرحمہ ومختلف الملائکہ، یہ 4 اوصاف جن میں فضیلتوں کے سمندر پنہان ہیں۔ اپنے لیے امام حسین نے یہ 4 فضیلتیں بیان کی، اپنے 4 اوصاف بیان کی۔ اِنَّا اہلُ بیت النبوہ، یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت نبی ہیں، نبی کے اہل بیت کوئی بھی ہو سکتا ہے، اہل بیت نبوت فقط یہ 5 ہیں۔ نبوت، اِنَّا اہلُ بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ بہت عظیم تعبیر ہے، ومحل الرحمہ، یہ تیسری تعبیر، ومختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں جن پر شام و سحر، صبح و شام اللہ کے ملائکہ کا نزول رہتا ہے۔ یہ ہم اپنے تعارف میں یہ 4 لفظ استعمال کیے، اور پھر 4 ہی لفظ یزید کے لیے استعمال کیے۔ فرمایا وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق، یہ 4 باتیں یزید سے متعلق، پہلے 4 باتیں اپنے متعلق، پھر فرمایا کہ مثلی لا یبایع لمثلی،
نہ کہا کہ میں اس کی بیعت نہ کروں گا، نہ قانون دیا، اصول دیا، فرمایا کبھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اے ولید کیا کریں، تو مصر ہے، مروان کہتا کہ بیعت لو یا قتل کرو، میں اس کردار کا مالک ہوں، یزید اس کردار کا مالک ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو کریں کیا؟ فرمایا ننتظر وتنتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں تم بھی انتظار کرو، نصبح وتصبحون، ہم بھی صبح کرتے ہیں تم بھی صبح کرو، ان قریب تمہیں اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا اینا احق بالخلافت والولایت والبیعہ، ہم میں سے کون مستحق خلافت ہے، کون مستحق ولایت ہے، کون مستحق بیعت ہے، کسے بیعت کرنی چاہیے، کس کی بیعت ہونی چاہیے۔ یہ فرمایا اور غصے سے حضرت نکل گئے دارالامارہ سے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب بنو ہاشم کے جوان دارالامارہ کے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو چکے تھے، جو سید الشہداء نے پہلے فرمایا تھا کہ اگر میری آواز نہ آئے تو رک کے انتظار کرنا، اگر آواز بلند ہو تو پھر دروازہ توڑ کے اندر آ جانا۔ سب سے پہلے جو شخصیت دارالامارہ میں داخل ہوئے حضرت ابوالفضل عباس تھے، جنہوں نے آگے بڑھ کر اپنی شمشیر کو مروان بن حکم کے رگے گردن کے اوپر رکھ دیا، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہ، عباس ابھی تلوار نہیں چلا، پلٹ کے گھر کے جانے کے بعد پھر تیاری کا حکم دیا اپنے عزیزوں کو، قریبیوں کو، بنو ہاشم کے جوانوں کو۔ تو صرف ایک مختصر گفتگو کی ملاقات کی ثانیہ زہرا سے، اور اس کے بعد جو اپنے ہاتھوں سے وصیت تحریر کی اپنے چھوٹے بھائی محمد کے نام، لکھا کہ ہاذا ما اوصى من الحسین الی اخی محمد المعروف ابن الحنفیہ، یہ وصیت حسین ابن علی کی طرف سے ہے اپنے چھوٹے بھائی محمد کے نام، جو حنفیہ کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ فرمایا ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ، حسین اپنے پورے وجود سے گواہی دے کے جا رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد اس اللہ کا عبد ہے، اس اللہ کا رسول ہے، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ وَالنُّشُورَ حَقٌّ، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اٹھایا جانا حق ہے، حساب منکر و نکیر حق ہے، سارے عقیدے بیان کیے۔ اس کے بعد اپنے قیام کا فلسفہ بیان کیا، فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میرا قیام ملک گیری کے لیے نہیں ہے، میرا قیام توقیر پسندی کے لیے نہیں ہے، میں مملکت اسلامی میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتا، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں صرف اور صرف اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ اپنے نانا کی، اس لفظ پہ توجہ رکھیے تاکہ نتیجہ دے سکوں، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح میں کامیاب ہو جاؤں، وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میرا یہ ارادہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی از منکر کروں۔ وہ پھر اس کے بعد اپنی پالیسی اور روش کا اعلان کیا کہ میں کیسے چلوں گا، کیا انداز اختیار کروں گا، فرمایا وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ وَأَبِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، میں سارے قیام میں مدینہ سے لے کر مکہ، مکہ سے کربلا تک سارے سفر میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کروں گا، یہ میرا منشور ہے، یہ میری پالیسی ہے، یہ میرے خروج کی حکمت ہے۔ اب میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، چاہتا ہوں کہ ان دو باتوں کو جوان خود غور کریں، ان دو باتوں کو ملائیں تاکہ میں نتیجہ عرض کر سکوں آپ کی خدمت میں۔ جب آقا کو ولید نے دربار میں بلایا اور بیعت کا مطالبہ کیا تو کیا فرمایا؟ کیوں بیعت ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحل الرحمہ ومختلف الملائکہ ویزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مورن بالفسق، یہ وجہ بیان کی مثلی لا یبایع لمثلہ، لیکن جب پلٹ کے آئے اور وصیت نامہ تحریر کیا تو لکھا کہ کیوں جا رہا ہوں، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب ان دو باتوں کو ملائیے اور نتیجہ لیجیے۔ امت مصطفیٰ کیا کر رہی ہے؟ کیا امت نے بھی یزید کی طرح شراب پینا شروع کر دیا؟ نہ، امت نے ابھی تک شراب پینا شروع نہیں کیا۔ کیا امت تارک الصلاۃ ہے؟ نہیں، امت ابھی تک تارک الصلاۃ نہیں ہے، یزید شرابی ہے، یزید نماز ترک کرتا ہے۔
کیا امت نے اپنے محارم کے ساتھ نکاح کرنا شروع کر دیا؟ نہ، ابھی تک یہ کام صرف یزید کر رہا ہے۔ کیا امت فاسق ہے؟ نہ، امت ابھی فاسق نہیں ہے، فاسق یزید ہے، قاتل یزید ہے، محترم رشتوں کا قتل کرنے والا یزید ہے، محرم رشتوں کے ساتھ بدکرداری کرنے والا یزید ہے، بدکردار یزید ہے۔ امت نمازی ہے، امت حاجی ہے، امت ابھی روزے بھی رکھتی ہے، امت کی ابھی داڑیاں بھی ہیں چہروں پر، پیشانیوں پر محراب ہے، امت کے ہاتھوں میں تسبیح ہے، امت لوٹے اٹھا کے پھر رہی ہے، امت کے پاس مصلی اور جائے نمازیں ہیں۔ فاسق یزید ہے، نہ کہ امت۔ قاتل النفس المحترمہ یزید ہے، نہ کہ امت۔ معلن بالفسق یزید ہے، نہ کہ امت۔ بدکردار یزید ہے، نہ کہ امت۔ امت حاجی ہے، نمازی ہے، امت نمازیں پڑھ رہی ہے، عبادتیں کر رہی ہے، داڑیاں سجا رکھی ہیں۔ تو فرزند رسول اصلاح تو اس کی جاتی ہے کہ جو گمراہ ہو۔ امت تو نمازی ہے، امت تو روزے رکھ رہی ہے، حج کر رہی ہے، عبادتوں میں مصروف ہے۔ امت نے تو داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پیشانی پہ سجدوں کے نشان ہیں۔ فاسق یزید ہے، قاتل النفس المحترمہ یزید ہے۔ خود کچھ لمحے پہلے گورنر کے دربار میں آپ نے ارشاد فرمایا تو فرزند رسول اصلاح تو اس کی جاتی ہے جو گمراہ ہو، جو حاجی ہیں، جو نمازی ہیں، جو پرہیزگار ہے۔ آپ نے ابھی کردار یزید کا بیان کیا، اور اصلاح کی جب بات آئی تو کہتے ہیں میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ فرزند رسول معاف کیجیے لیکن سوال کر رہا ہوں، فرزند رسول آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں یزید ابن معاویہ کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ فاسق یزید ہے نہ کہ امت، شرابی یزید ہے نہ کہ امت، تارک الصلاۃ یزید ہے نہ کہ امت۔ اسی لیے اس حقیقت کی طرف حسین ابن نے اشارہ کیا تاکہ باشعور ذہن سمجھ لیں، اور اپنے قیام کا یہ نقطہ آغاز ہے، یہ عاشورہ کی روح کو بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پر یزید کا کردار بیان کیا، اور جب اصلاح کی بات آئی تو فرمایا امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ مثال کے بغیر بات نہیں پہنچا سکتا، مجبور ہوں ورنہ طول نہ دیتا۔ ابھی میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور ابھی اگر جناب اسرائیل آ جائیں اور مشیت خدا ہو کہ میری روح قبض کر لی جائے تو کیا میں بول پاؤں گا؟ نہیں بول پاؤں گا۔ یہ جو انسان بولتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، لمس کرتا ہے، یہ سب کا سب روح کی وجہ سے۔ جیسی روح نکل جائے، نہ انسان دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، نہ لمس کر سکتا ہے، نہ تدبر کر سکتا ہے، نہ تعقل کر سکتا ہے، نہ تفکر کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جب آپ کے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جیسی کوئی آپ کا دوست عزیز کوئی مر جاتا ہے، ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر۔ تو کیا کام کرتے ہیں؟ سنی ہے، شیعہ ہے، کوئی بھی انسان ہے، جب آپ کی قریب میں، آپ کی گلی میں، محلے میں کوئی مرے، جس کی روح نکل جائے، تو اس کے عزیز کیا کام کرتے ہیں؟ کیا اس کو تیار کر کے گھر میں شیشے میں لگا دیتے ہیں؟ نہ، اس کو غسل دیتے ہیں، پھر کفن پہناتے ہیں، حنوط کرتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اسی روز، جس روز اس کی موت ہوئی، اسی روز اس کو دفن کر دیں۔ یہ کیوں دفن کر دیں؟ نہ کریں، گھر میں رکھ لیں۔ کیوں دفن کر لیں؟ اس لیے کہ اگر دفن نہ کریں تو جیسے جیسے وقت گزرے گا، ایک دن، 2 دن، رفتہ رفتہ اس سے بدبو اٹھے گی، اس سے تعفن اٹھے گا، اور پھر ان کے لیے وہاں پہ رکنا مشکل ہو جائے گا، انہیں وہ جگہ چھوڑنی پڑ جائے گی۔ کیوں بدبو اٹھے گی؟ کیوں تعفن اٹھے گا؟ پہلے جب تک زندہ تھا، 10 سال، 20 سال، 40، 50، 60، 70 سال، تب تو اس سے کبھی بدبو نہیں آئی۔ اب صرف 3 سال، 3 دن، 5 دن اگر گھر میں رکھ دیا جائے، یہ گھر سڑ جائے، اس کا جسم
بدبو اٹھے، تعفن اٹھے، کیوں؟ کیوں اتنے سال کبھی سے بدبو نہیں آئی، اور اگر 2-3 دن گھر میں رکھ دیا جائے اب بدبو آئے گی؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ روح نکل گئی۔ یہ روح کیا ہے؟ یہ روح وہ مدافعتی سسٹم ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں سارے اعضاء اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں، اور جیسے یہ مدافعتی نظام، یہ سسٹم ڈیمیج ہوا، روح اس کے جسم سے الگ ہوئی، اب اس کے جسم کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہوگی فوراً سے، اور اعضاء میں اس میں ہلال پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور اس توڑ پھوڑ کے نتیجے میں جراثیم بننا شروع ہوئے، بڑھنا شروع ہوئے اور پنپنا شروع ہوئے۔ اس لیے حکم ہے کہ مردے کو جلدی غسل دے دیا جائے، اور غسل سے پہلے اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو خود آپ پر غسل کرنا واجب ہے۔ کیا وہ نجس ہے؟ نہ، نجس نہیں ہے، پھر آپ پر کیوں غسل مس میت واجب ہے؟ اس لیے کہ اسلام دین امن ہے، دین سلامتی ہے، دین عافیت ہے۔ اسلام باپ کو منع نہیں کرتا کہ وہ بیٹے کو ہاتھ نہ لگائے، بھائی کو منع نہیں کرتا کہ وہ بہن کو ہاتھ نہ لگائے جبکہ وہ مر چکا ہے، وہ قریب اس کو لمس کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کی فطری خواہش ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، کبھی فطری اصولوں کی نفی نہیں کرتا۔ لیکن اب جب کہ ہاتھ لگا لیا ہے، مس کر لیا، تو اسلام دین سلامتی ہے، اپنے پیروکاروں کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اس کے جسم میں جن جراثیم کے باعث توڑ پھوڑ شروع ہوئی ہے، مبادا یہ جراثیم چھونے کے باعث تمہارے اندر منتقل ہو جائے اور تمہارے لیے مضر ہو جائے، تو اگر ہاتھ لگا دیا تو جلدی سے غسل کر لو۔ یہ غسل تاکہ تم محفوظ رہو، مامون رہو، بچے رہو ان جراثیم سے، ان چیزوں سے۔ تو جیسے ہی روح نکلتی ہے، اس کا مدافعتی سسٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے، توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، جراثیم بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور جتنا وقت اب اس کا جسم میت رہے گی اتنے زیادہ جراثیم بڑھیں گے۔ نہیں معلوم میں اپنی بات پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا۔ اگر یہ مثال روشن ہے اور آپ تک پہنچی ہے تو اب سنیں حسین ابن علی امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ایک ہے فرد کی موت اور ایک ہے امت کی موت۔ کبھی فرد مر جاتا ہے، کبھی پوری امت مر جاتی ہے، کبھی فرد مر جاتا ہے، کبھی پوری سوسائٹی مر جاتی ہے، کبھی فرد مرتا ہے، کبھی پورا معاشرہ مر جاتا ہے۔ فرد کی موت کیا ہے کہ اس کے جسم سے روح نکل جائے، امت کی موت کیا ہے، امت کے جسم سے روح نکل جائے۔ امت کی روح کیا ہے؟ امت کی روح کا نام نظام ولایت ہے، اور جب نظام ولایت امت کے پیکر سے، امت کے جسد سے نکل جائے تو جیسے یہ مدافعتی نظام ڈیمیج ہوا، یہ روح امت کے جسد سے نکل گئی، اب توڑ پھوڑ شروع ہو گئی، اب جرثومے بننا شروع ہو گئے، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ جرثومے بڑھیں گے۔ کوئی جرثومہ حرملہ بن جائے گا، کوئی جرثومہ عمر ابن سعد بن جائے گا، کوئی جرثومہ عبید اللہ ابن زیاد بن جائے گا، اور کوئی جرثومہ بنام یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان بن جائے گا۔ تو جب بے روح امت کے اندر ایسے ناپاک جرثومے پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور اس بے روح امت جس کے اندر سے روح ولایت نکل چکی ہے، اتنے جرثومے پیدا ہونا شروع ہوئے، انہی میں سے غلیظ ترین اور کثیف ترین جرثومہ بنام یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان امت کے بے روح امت کے اس ناپاک جسد سے رینگتے رینگتے نبی کے منبر اور نبی کی مسند پر جا بیٹھے، تو پھر اس جرثومے کی اصلاح کی بات نہیں کی جاتی ہے، اس بے روح امت کی اصلاح کی بات کی جاتی ہے۔ نظام ولایت روح ہے امت کی، نظام ولایت روح ہے معاشرے کی، اور جب یہ روح نکل گئی، اس لیے فرمایا کہ اب میں اس امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، یہ عاشوراء اس لیے برپا کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ انسان، یہ امت دوبارہ غدیر کی طرف پلٹ جائے۔ عاشوراء سفر بازگشت ہے بسوء غدیر۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑتے ہوئے اس حقیقت کو سمجھایا
اور روز عاشور میدان کربلا میں وقت آخر خود امام حسین نے اسی حقیقت کو دوبارہ سمجھایا. جب قاسم شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، یہاں تک کہ جناب علی اصغر شہید ہو گئے، اس لمحے امام حسین نے ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو، اپنی ذوالجنا کو لے آ کے خیمے میں باندھ دیا اور اب اپنے نانا کے ناکا کو لیا، پھر اپنے نانا کا امامہ سر پہ پہنا، نانا کی آواز کندھوں پہ رکھی، نانا کا عصا اٹھایا، اب اس ناکا پر سوار ہوئے اور اب مقتل کی طرف پہنچے اور اب جا کر حضرت ناکا کے اوپر کھڑے ہوئے تاکہ سب دیکھ سکیں اور سب حضرت کی آواز کو سن سکیں. ایک مرتبہ حضرت نے اتمام حجت کے طور پہ اب یہ آخری خطبہ دیا، اور جب خطبہ دیا اور حاضرین میں سے کسی ایک فرد کے اوپر بھی اثر ظاہر نہ ہوا تو پھر آخر میں حضرت نے استفسار کیا اور پہلے اس سے پہلے ایک اور بات کہی. فرمایا مجھے پتا ہے کہ آج کے دن تم میں سے کسی ایک فرد پر بھی حسین کی نصیحت اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہو چکا ہو ایسے انسان پر پھر حسین جیسی ذات کی بھی نصیحت اثر نہیں کر سکتی. بس ایک سوال کا جواب دو، ایک سوال کا جواب دو اور مجھے بتاؤ کہ تم سب کے سب کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ یہ عجیب سوال ہے. یہ جملہ روح کربلا ہے، وہ مدینہ جہاں سے میں نے بات شروع کی اور یہ عاشورہ جہاں پہ بات ختم ہو رہی ہے. مدینہ سے عاشور تک کے سفر کا خلاصہ اس ایک جملے میں کرنے لگا ہوں. مدینے میں جو حقیقت بیان کی ولید کے دربار میں، پھر جو تحریر اور ان باتوں کو ملا کر جو نتیجہ ایک باشعور انسان کے سپرد کیا گیا حسین ابن علی کی فرامین کی روشنی میں، اور اب روز عاشور میدان کربلا میں اب امام حسین نے ابھی تک تلوار نہیں اٹھائی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن لیے، تلوار نہیں اٹھائی. ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا، تلوار نہیں چلائی. علی اصغر کا خون اپنے چہرے کے اوپر مل لیا، پھر بھی تلوار نہیں اٹھائی. لیکن تلوار اٹھانی ہے. مبادہ مورخ یہ لکھے کہ حسین ابن علی کو تلوار چلانا نہیں آتی تھی، نہ حسین ابن علی نے تلوار بھی چلانی ہے تاکہ روز عاشور حسین ابن علی کی تاریخ مکمل ہو جائے. لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے حسین ابن علی نے دشمن سے یہ عجیب اعتراف لیا. پہلے سوال کیا، بتاؤ آج کیوں تم سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ سب نے بیک زبان ایک جواب دیا، کیا؟ بغضاً لأبیک، اے حسین تیرے باپ علی کی دشمنی میں. اب سمجھنا ہے، اور میں کیوں عرض کر رہا ہوں، ولایت روح عاشورہ ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے باپ علی ابن ابی طالب کی دشمنی میں جمع ہوئے اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں. اب فرزند رسول نے ناکا کو واپس آ کے باندھا اور اب اپنی ذوالجنا پر سوار ہوئے اور اب ذوالفقار اٹھائی اور اب مقتل کی طرف آئے. اب تلوار اٹھانی ہے، اور تلوار اٹھانے سے پہلے حضرت نے یہ سوال کر کے دشمن سے یہ اعتراف لیا. اب سمجھے کہ آقا نے یہ اعتراف کیوں لیا؟ ابھی ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کیا فرمایا تھا آقا نے؟ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. اور آگے کیا فرمایا؟ فَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ. میں اس سارے قیام میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کروں گا. روز عاشور خود سیرت مصطفی کی عملی تجلی گاہ ہے. قدم قدم پر حسین ابن علی نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت کا احیاء کیا. اب یہاں یہ وہ مرحلہ ہے جب اپنے نانا کی سیرت کا احیاء کریں. تلوار اٹھانے سے پہلے ختمی مرتبہ کی سیرت کیا ہے؟ تو یہ 6 کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور سنن نسائی، یہ سیاہ ستہ، یہ 6 کتابیں جو امام عسکری کے زمانے میں لکھی گئی، جو مکتب اہل تسنن کی بنیاد ہے، جو بعد از قرآن معتبر ترین کتابیں، تمام تر استنباط اور استخراج احکام حکم شریعہ کے لیے ان 6 میں سے ایک معتبر کتاب سنن نسائی کس نے لکھی؟ امام نسائی نے.
یہ امام نسائی جنہوں نے سنن نسائی تالیف کی، ان کی ایک اور کتاب بھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے خصائص امیر المومنین۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ خصائص امیر المومنین، اور اس کتاب میں امام نسائی نے 110 احادیث امیر المومنین کی عظمت اور فضیلت سے متعلق جمع کیے، اور ان 110 احادیث میں سے ایک حدیث جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ وہ کتاب ہے جسے لکھنے کی پاداش میں اہل شام نے امام نسائی کی پسلیاں توڑ دی اور اسی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ خصائص امیر المومنین، اور اس میں ایک عجیب حدیث لکھی امام نسائی نے۔ کیا لکھا؟ کہا کہ رسول اسلام کے ایک جوان صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک دن ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض ادب کیا اور کہا یا رسول اللہ، میں کبھی کبھی میرے ساتھ ایک مشکل ہے، میں کبھی کبھی اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کے لیے کینہ محسوس کرتا ہوں۔ سنیں امام حسین کے قیام کا فلسفہ، بات مکمل ہو جائے کہ یا رسول اللہ، اب ہر روز کسی نہ کسی انداز میں علی ابن ابی طالب کی تعریف کرتے ہیں، لیکن میں ایک مصیبت میں گرفتار ہوں کہ میں کبھی کبھی اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کے لیے کینہ محسوس کرتا ہوں، بغض محسوس کرتا ہوں، دشمنی محسوس کرتا ہوں۔ یہ کہا، مشکل بیان کی، اور اچھا کیا جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر پیغمبر کے سامنے اپنی مشکل بیان نہیں کریں گے تو کہاں بیان کریں گے؟ یہی بیان کرنا چاہیے تاکہ اس مشکل کا حل مل جائے۔ جناب بریدہ نے مشکل بیان کی لیکن شرمندہ تھے، اس لیے شرمندہ تھے کہ پیغمبر ہر روز علی کے فضائل بیان کرتے تھے، اور وہ ایسی کیفیت بیان کر رہے ہیں تو شاید کہیں پیغمبر ناراض نہ ہو جائے، شرمندہ ہے، اس ساتھ جھکایا ہوا ہے۔ اور جب بریدہ پیغمبر سے یہ بات کہہ رہے تھے تب بھی بریدہ کا سر زمین کی طرف جھکا ہوا تھا، اور اب جواب کے منتظر ہے کہ پیغمبر کیا جواب دیں گے، لیکن کافی وقت گزر جانے کے باوجود پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو بریدہ تھوڑے پریشان ہوئے کہ آخر کیا وجہ ہے، پیغمبر میری بات اور میری مشکل کا جواب نہیں دے رہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ پیغمبر جواب کیوں نہیں دے رہے۔ جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر اٹھایا، اور جب سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ ختمی مرتبہ اگرچہ کہ سردی کا موسم تھا، اس کے باوجود پیغمبر اکرام اسلام کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، اور آپ کی چہرے سے پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ ایک مرتبہ جناب بریدہ گھبرائے، ڈرے، اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور جب جناب بریدہ نے غلطی کا اعتراف کر لیا، دیکھا پھر بھی پیغمبر خاموش ہیں۔ جب دیکھا ختمی مرتبہ بات نہیں کر رہے، خاموش ہیں، بریدہ نے سوچا کہ بات غلطی سے آگے بڑھ چکی ہے، کہ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہوا، میں معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کے باوجود ختمی مرتبہ خاموش ہیں۔ اب بریدہ گھبرائے، اور جب غلطی اور گناہ کا اعتراف کر لینے کے باوجود ختمی مرتبہ نے کوئی جواب نہ دیا اور اسی طرح سے ساکت اور خاموش بیٹھے رہے، اب بریدہ گھبرائے، پریشان ہوئے، پریشانی بڑھی، اور اب گھبراہٹ میں ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ ادھر بریدہ نے کہا، ادھر رسول اسلام نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، یعنی رسول کی نگاہ میں علی ابن ابی طالب کا دشمن کافر ہے۔
اب وقت ختم ہو گیا، میں بات مجبور ہو گئی پہ چھوڑ رہا ہوں۔ وہ نتیجہ جو عرض کرنا چاہ رہا تھا شاید ایک حد تک مکمل ہوا، لیکن کل کی گفتگو کے ابتدائی حصے میں بات آگے بڑھا لیں گے۔ اب جب وقت ختم ہوا، یہ علی ہے جو عزتوں کا آسمان ہے، جو کمالات انسانی کی آخری منزل کا نام ہے۔ حق تعالیٰ کی مشیت نے جب یہ ارادہ کیا کہ اپنی تمام تر فضیلتوں اور کمالات کی حد انتہا کو نقطۂ آغاز بنا کر امیر المومنین کی حیات طیبہ کا اس دنیا میں آغاز کریں بھیجے، تو ان تمام تر فضیلتوں اور کمالات کے ظہور کے لیے اللہ نے نور مرتضوی کو منتخب کیا۔ تمام فضیلتوں کی انتہا ذات امیر المومنین، اور وہ بیوی کے جو علی جیسے بابا کے لیے باعث زینت ہو، باعث جمال ہو، زین و اب۔ کیونکہ میں نے کل سے شہادتوں کا سلسلہ شروع کرنا ہے، اور میں تشنگی محسوس کر رہا تھا کہ ابھی تک شہزادی زینب سے متعلق میں نے کچھ کلمات نہیں کہے۔ آئیں آج گریہ کریں اس مصیبت پر جس مصیبت پر آپ کے زمانے کے امام زیارت ناہیہ میں گریہ فرمائے۔ علامہ ہلی کہتے ہیں میں نے عمل کیا جب میں نے زیارت ناہیہ میں امام کی کلمات پڑھے کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں، تو میں نے عمل کیا اور مجھے نتیجے میں خواب میں آقا کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور جب مجھے حضرت کی زیارت ہوئی تو میں نے پوچھا حضرت جی آپ کے جملے ہیں کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ فرمایا ہلی یہ میرے جملے ہیں۔ آقا بتائیں خون کے آنسو اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے دادا حسین شہید ہوئے؟ کہنا ہلی آج اگر میرے دادا حسین ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے، تو پھر اس لیے روتے ہیں کہ علی اکبر و عباس و قاسم سب شہید ہو گئے، کہ آج اگر وہ سارے ہوتے سب خون کے آنسو بہاتے۔ علامہ کہتے ہیں میں نے اپنا سر آقا کے قدموں میں رکھا، دستے دب جوڑے اور پوچھا بتائیں پھر خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ہندی ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو بہانا شروع کیے جس دن سے دادی زینب کی چادر اتر گئی۔ کل سیدہ کی شہادت کے جملے عرض کر رہا تھا، وقت آخر وقت ودا، جب سیدہ کو غسل و کفن دیا جا چکا تھا، مولا متقیہ نے باری باری بچوں کو بلایا، اور پھر ایک 6 برس کی بچی ہے کون؟ زینب بنت علی کا بیٹی، آ کر اپنی ماں کا آخری مرتبہ دیدار کر لیجئے، آخری مرتبہ ماں کے چہرے کی زیارت کر لیجئے۔ جب پیام پہنچا تو اس 6 برس کی بچی نے کیا جواب دیا؟ فضا کو بلایا اور کہا فضا اب جا کے میرے بابا سے کہیے اگر زحمت نہ ہو تو پہلے اس حجرے سے باہر چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آپ کی موجودگی میں اپنی ماں کی میت پہ بال کھولتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ وہ بیوی جو 6 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، وہ ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے گئی ہوگی؟ بس میرے عزیزو ایک جملہ سنیں مجلس تمام ہو۔ وقت آخر جب امیر المومنین بستر شہادت پر ہیں، عمومی وصیتیں فرما چکے، اور آخر میں ایک مرتبہ بیٹی زینب کو قریب بلایا 40 ہجری میں، اور بلانے کے بعد وصیتیں شروع کی، اور پھر علی جیسا فصیح اور بلیغ انسان، اس کائنات کا باب مدینہ العلم و سب سے بڑا فصیح انسان، اب کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہا نہیں جا رہا، اور پھر ایسے گریہ اور رکت کی کیفیت طاری ہوئی کہ حاضرین دیکھ کر وہ سب کے سب گریہ کرنے لگ گئے۔ اب امیر المومنین سے کچھ بولا نہیں جا رہا، یہاں تک کہ کچھ گریہ تھما تو حضرت نے ہاتھ کا اشارہ کیا، بیٹی زینب اپنے کان میرے دہن کے قریب لے آئی ہے، اور شہزادی زینب اپنے کان بابا کے دہن کے قریب لے گئی، اور پھر امیر المومنین نے کچھ وصیتیں کی، اور اس کے کچھ لمحوں کے بعد روح امیر المومنین قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ 40 ہجری ہے، پھر 20 سال گزر گئے، 60 ہجری آ گئی، اور ان 20 سالوں میں مسلسل
بنو ہاشم کی خواتین وقتاً فوقتاً کبھی بیوی سے پوچھا کرتی تھی بیوی بتائیے وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ کو کیا وصیت کی تھی، لیکن بیوی نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، کبھی کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ 61 ہجری میں کربلا آ گئی، پھر کوفہ آیا، یہاں تک کہ بیوی شام پہنچی۔ اس سارے سفر کے بعد یہاں تک کہ بیوی نے بازار عبور کر لیے، اور بازاروں کو عبور کرنے کے بعد جیسے ہی یزید کے محل اور دربار کا دروازہ آیا، ایک مرتبہ بیوی رکی اور اپنے بھتیجے علی زین العابدین کو بلایا، کہا اے سید سجاد آپ جا کر میری طرف سے یزید ابن معاویہ کو یہ پیغام دیں کہ تم نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا ہے، عیسائیوں کو بلایا ہے، غیر مسلموں کو بلایا ہے، ہم پیغمبر گرامی اسلام کی بیٹیاں ہیں، جتنی دیر تو نے ہمیں اپنے دربار میں روکنا ہے بس اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دو۔ ہم نے سارے راستے دشمنوں سے چادر کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن چونکہ تو نے غیر مسلموں کو بلایا ہے، یہودیوں کو بلایا، عیسائیوں کو بلایا، اس لیے جتنی دیر تو نے ہمیں اپنے دربار میں روکنا ہے بس اتنی دیر کے لیے چادریں دے دو، ہم وعدہ کرتے ہیں جیسے ہی تمہارا دربار چھوڑیں گے یہ چادریں واپس کر دیں گے۔ لیکن یزید نے کیا جواب دیا؟ یزید نے جواب دیا اے علی زین العابدین جا کے اپنی پھوپھی زینب کو بتائیں یزید یہ کہہ رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی، ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی۔ جیسے یہ جواب آیا ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کے چہرے پر جلال آیا، فرمایا اے ام فروا، ام لیلا، ام رباب، فضہ، سکینہ سب ہاتھ اٹھاؤ، میں یزید کے خلاف بد دعا کروں گی، تم سب آمین کہنا۔ ساری بیویوں نے ہاتھ اٹھا لیے، ادھر ثانیہ زہرا نے ہاتھ اٹھائے، اس سے پہلے کہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہو ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ گئے، آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں بد دعا کرنا آپ کا حق ہے، میں آپ کو بد دعا کرنے سے نہیں روک سکتا، لیکن بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھیے۔ اب تو ثانیہ زہرا نے نگاہ اٹھائی، کیا منظر دیکھا، حسین ابن علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، گویا حسین یہ فرما رہے ہیں بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ فرمایا بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن زینب یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی۔ اب چند قدم اٹھائے، آگے بڑھی، لیکن کیا ہوا کہ ثانیہ زہرا پھر رک گئی۔ جب رکی اور زمین پہ بیٹھی، سید سجاد دوبارہ آگے بڑھے، پھوپھی اماں کیا گھبرا گئی ہے، پریشان ہے؟ کہ بیٹا گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوں۔ کہ پھر کیوں بیٹھی ہے؟ کہ سنو سید سجاد، جب 40 ہجری میں میرے بابا علی کے ساتھ پہ ضرب لگی تھی اور وقت آخر میرے بابا نے مجھے قریب بلا کر میرے کان میں کچھ وصیت کی تھی، پھر 20 سال مسلسل سب مجھ سے پوچھتے رہے آپ کے بابا علی نے آپ کو کیا وصیت کی تھی، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ اے سید سجاد آج پہلی مرتبہ